السلام علیکم معزز سامعین دوستوں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہ مشورے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے اصول و آداب کیا ہیں۔ جیسے کہ اسلام نظام فطرت اور ایسا ضابطہ حیات ہے کہ جس میں معاشرے کے ہر فرد کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ دین اسلام نے تمام معاشرتی امور اور دنیا کے مختلف کاموں کی انجام دہی سے قبل باہمی مشاورت اور مشورے کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے نہ صرف اس عمل کو سراہا بلکہ مختلف مواقع پر حکم دیا کہ مشورہ اور مشاورت سے کام لیا جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور شریک مشورہ رکھو انہیں ایسے اہم اور اجتماعی کاموں میں، پھر جب آپ کے کسی معاملے میں پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے اور پسند فرماتا ہے کہ ایسا بھروسہ کرنے والوں کو۔ اس طرح مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو اپنے معاملات باہمی مشورے سے چلاتے ہیں، بلا شبہ مشورہ خیر و برکت، عروج و ترقی اور نزول رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس میں نقصان اور ندامت اور شرمندگی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان مشورے سے بھی کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، اور نہ ہی مشورہ ترک کر کے کبھی کوئی بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ مشورہ شرمندگی سے بچاؤ کا قلعہ ہے اور ملامت اور معمون رہنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان مشورے کے بعد ہلاک نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مشورہ عین ہدایت ہے، اور جو شخص اپنی رائے سے ہی خوش ہو گیا وہ خطرات سے دوچار ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مشورہ ایک معتمد البشان امر ہے۔ رشد و ہدایت اور خیر و اصلاح اس سے وابستہ ہے۔ تو جب تک مشاورت کا نظام باقی رہے گا، فساد اور ضلالت اور گمراہی راہ نہیں پا سکیں گے، امن اور سکون کا ماحول رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین افراد ہوں، اور تمہارے مالدار سخی ہوں، اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوا کریں، تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں، اور تمہارے مالدار بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے لیے زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دوستوں، مشورے کو مسلمانوں کا وصف قرار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا، نماز قائم کی، اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے مال انہیں دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک وصف باہمی مشورے بھی ہے، یعنی کسی اہم معاملے کو باہمی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ کامل اور پختہ ایمان مسلمانوں کی صفت ہے۔ اطاعت خداوندی اور اقامت صلاۃ کے بعد فوری طور پر مشورے کے معاملے کو بیان کرنے سے اس کی غیر معمولی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور بالخصوص خلفائے راشدین نے مشاورت اور باہمی مشورے کو اپنا معمول بنایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ معاملات اور متفرق امور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیجیے۔ بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتا تھا کہ کیا اور کس طرح کرنا چاہیے۔ اس لیے مفسرین نے یہاں بحث کی ہے کہ حکم مشورہ سے کیا مراد ہے۔ ربی اور دوسرے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اطمینان قلب اور انہیں وقار بخشنے کے لیے یہ حکم دیا گیا، اس لیے کہ عرب میں مشورہ اور رائے طلبی باعث عزت و افتخار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی کے ذریعے اگرچہ بہت سے امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر دی جاتی تھی، مگر حکمت اور مصلحتوں کے پیش نظر چند امور کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور صوابدیدہ پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ان میں بہت سے مواقع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورے کا حکم دیا گیا، تاہم
امت میں مشورے کی سنت جاری ہو سکے اور لوگ یہ سمجھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فہم اور بصیرت ہونے کے باوجود مشورے کا حکم دیا گیا تو پھر ہم ان کے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا، یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے بالکل مستعفی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے امت کے لیے رحمت کا سبب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے ذریعے مسلمانوں کو مشورے کی فضیلت کا درس دیا ہے تاکہ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی پیروی کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا، یعنی آپ ہر قابل غور معاملے میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، کوئی فیصلہ فرماتے۔ مثلا جنگ بدر سے فراغت ہو چکی تو آپ نے اسیران بدر کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ فرمایا کہ انہیں معاوضہ لے کر رہا کر دیا جائے یا قتل کیا جائے۔ غزوہ احد کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا مدینہ شہر کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے یا شہر سے باہر نکل کر۔ عام طور پر صحابہ کی رائے بالکل نکلنے کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ غزوہ خندق میں ایک خاص معاہدے پر صلح کرنے کا معاملہ درپیش ہوا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو مناسبت نہیں سمجھا، اس لیے ان دونوں نے اختلاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے قبول کر لی۔ حدیبیہ کے ایک معاملے میں مشورہ لیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ فرمایا۔ واقعہ افق میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ اس طرح اذان کی بابت بھی صحابہ کرام سے مشورے کے بعد نماز کی اطلاع دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیے جائے۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکمت کی بنا پر کسی خاص جانب سے رہنمائی نہ کی جائے، ان میں صحابہ کرام سے آپ مشورہ لازمی کرتے تھے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان امور اور معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے بلکہ ان پر عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام کا دور آیا تو ان کے سامنے ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا اور دوسری طرف قرآن و حدیث تھی۔ دونوں میں نہایت واضح ہدایات خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی کہ وہ کس اساس پر اپنا سیاسی نظام قائم کریں اور اس میں قانون سازی کا کیا طریقہ ہوگا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اصولی ہدایت بھی دی گئی اور ان کا نظامی بام مشورے پر مبنی تھا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا ذکر نہ تو کہیں قرآن میں ہو اور نہ سنت میں ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے پر مسلمانوں کے صالح لوگوں کو غور کا فیصلہ کریں گے۔ مشورہ ہمیشہ ایسے شخص سے کرنا چاہیے جس سے متعلقہ معاملے میں پوری بصیرت اور تجربہ حاصل ہو۔ چنانچہ دینی معاملات میں ماہر اور صاحب نظر عالم دین سے مشورہ کرنا چاہیے اور کسی بیماری اور جسمانی صحت کے لیے کسی اچھے طبیب کا انتخاب مفید ہوگا۔ غرض یہ کہ جس طرح کا معاملہ ہو اسی فن کے ماہرین اور تجربہ کار کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ تجربے کے بغیر صرف عقل کامیابی سے امکنار نہیں کر سکتی۔ تو گویا مشورہ لینے کے لیے عقل اور تجربہ دونوں بیک وقت انتہائی ضروری ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشورہ کرو کامیابی ملے گی اور ان کی مخالفت نہ کرو ورنہ شرمندگی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے، اسے ایمانداری کا پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ بامی امور میں مشاورت سے کام لیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لہٰذا ہر موقع پر مشورے اور مشاورت کا اہتمام ایک ضروری امر ہے۔